بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ سی ایس ایس اسپائرنٹس, میرا آج کا جو سیشن ہے وہ سی ایس ایس کے سبجیکٹس کو چوز کرنے کے بارے میں ہے کہ آپ نے اپنے مضامین کا انتخاب کیسے کرنا ہے. ہر اسٹوڈنٹ, اگر نہیں تو موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس, یو کین سے they are aspirants for civil service. They want to join civil service. They had been listening so many things from their seniors, and if anyone from them has got selection, they see his good job, good career, as well social nuisance value. تو میرا خیال ہے کہ سی ایس ایس کے لیے ہر اسٹوڈنٹ بنا تو نہیں ہے, لیکن یہ ایگزام آپ کو اپنی صلاحیتوں کو پرکھنے کا موقع دیتا ہے. اور کوئی بھی ایگزام رینڈملی یا بلائنڈلی نہیں دیا جاتا, اس کے لیے خاص تیاری ریکوائرڈ ہے, خاص ایپٹیٹیوڈ ریکوائرڈ ہے. سی ایس ایس کرنے کے لیے اگر آپ 10 مہینے یا 11 مہینے 12 مہینے یعنی 1 سال کا ٹائم نکال سکتے ہیں تو یو مسٹ گو فار دیٹ. جو کوشچن جو سٹارٹ میں نے بتایا تھا کہ آپ نے سبجیکٹ کیسے چوز کرنے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کی پریفرنس جو ہے وہ اس کی بیسک نالج کے بارے میں ہونی چاہیے. اس میں 1200 نمبر ہیں, 600 نمبر کے کمپلسری سبجیکٹ ہیں اور 600 نمبر کے آپ کے آپشنل سبجیکٹ ہیں. آپ اگر کوئی 200 نمبر کا سبجیکٹ چوز کر لیتے ہیں تو اس کے پھر 2 پیپر ہوں گے. ویسے باقی 100 نمبروں کے کمبینیشن جو ہے وہ زیادہ کامیاب رہے ہیں پچھلے سالوں میں. سبجیکٹ چوز کرنے سے پہلے آپ ایک بار کم از کم ان کا سلیبس دیکھیں, رینڈملی نہیں, کسی کے کہنے پر نہیں, سننے میں نہیں کہ فلاں کا رزلٹ جو ہے وہ فلاں میں سکور زیادہ اس نے کیا تھا تو میں بھی یہ کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی. اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ پریفر کریں ان سبجیکٹس کو جو آپ نے اپنے بیچلر ڈگری میں, انٹر میں یا ماسٹرز میں پڑھے ہیں. فرض کریں آپ سائنسز کے ہیں اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور آپ آرٹس کی طرف جاتے ہیں تو شاید میں بھی آپ کا انٹرسٹ اگر ہو تو آپ لے لیں گے. لیکن اگر آپ آرٹس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں تو میں تو کبھی بھی نہیں سجیسٹ کروں گا کہ آپ فزکس یا کیمسٹری کی طرف چلے جائیں یا بایولوجی کی طرف چلے جائیں یا میتھس کی طرف چلے جائیں, کیونکہ اس کی بیسک نالج ہی آپ کے پاس اتنی نہیں ہوگی جتنی اس سائنس کے اسٹوڈنٹ کے پاس ہوگی. تو بنیادی طور کے اوپر جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, بنیادی طور پر آپ کو اپنے سبجیکٹ چوز کرتے ہوئے ان مضامین کو دیکھنا چاہیے جو آپ نے پہلے پڑھے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو سبجیکٹ آپ چوز کریں گے اگر آپ نے پہلے وہ پڑھے ہوئے ہیں تو کوئی ایسا کمبینیشن رکھیے جو آپ کو کمپلسری سبجیکٹس میں بھی تھوڑا سا کوشچن دے دے. فار ایگزامپل میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہسٹری والے, پولیٹیکل سائنس والے, سوشل سائنسز والے, سوشیولوجی والے, تو ان کو پاکستان افیئرز میں, جنرل نالج میں, کرنٹ افیئر کے اندر ایک کوشچن مل جاتا ہے. اگر آپ ہسٹری رکھتے ہیں تو آپ کا ساتھ ساتھ پاکستان افیئرز تو تیار ہو ہی جانا ہے. جنرل نالج اور کرنٹ افیئر جو ہے اس میں بھی کچھ پورشن آپ کا تیار ہو جاتا ہے جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہے یا جو پاکستان کے فارن ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہے. اسی طرح اگر آپ لینگویج رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی میں آپ سے کہوں گا کہ وہ زبان رکھیے جو آپ کی مادری زبان ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ جی پشتو رکھ لی جائے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی کوئی علاقائی زبان جو ہے بلوچی رکھ لی جائے یا کچھ اور رکھ لی جائے. میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کا تعلق اس خطے یا اس فیملی سے ہے جو زبان کو بولتی ہے تو آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہوگی, اس کی گرامر بھی آپ کی ٹھیک ہوگی اور آپ میکسیمم سکور کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے وہ زبان نہ بولی, نہ پڑھی, نہ آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو آپ ایسی جو علاقائی زبان ہے وہ مت رکھیں. مارکس گیننگ پوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر پریفر کریں آپ کا جس ریجن سے تعلق ہے, اور اگر وہ زبان بولنی آتی ہے اور تو آپ کو پڑھنے میں لکھنے میں آسانی ہوگی. دوسرا یہ کہ جب آپ سلیبس میں
گو تھرو کرتے ہیں اس کو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے یا اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے. تو آپ وہ سبجیکٹ چوز کریں جس کے اندر آپ کی بیک گراؤنڈ ہے یا آپ کا انٹرسٹ ہے. انٹرسٹ ہوگا تو آپ الٹیمیٹلی اس کو انڈرسٹینڈ کرتے جائیں گے. اسی طرح جب آپ سلیبس کے لیے بکس کی طرف جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ سورس بکس پڑھیں اور 2 یا 2 سے زیادہ ورژنز لیں. مثلا اگر آپ ہسٹری کی بات کرتے ہیں یا پولیٹیکل سائنس کی بات کرتے ہیں تو 2 یا 2 سے زیادہ رائٹرز کو جو جینوئن رائٹرز ہیں ان کو پڑھیں. اس سے آپ کو ذرا ویژن براڈ ہوگا اور دونوں پوائنٹ آف ویو ایک ٹاپک کے اوپر آپ بتا سکیں گے, لکھ سکیں گے اور انٹرویو کے اندر بھی یہ کام آئے گی چیز. لیکن اگر آپ نے صرف ایک پوائنٹ آف ویو پڑھا ہے, فار ایگزامپل میں ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات کرنے لگا ہوں, اگر آپ رائٹ ونگ کے ہیں اور آپ نے اسلامیات میں تو چلے ٹھیک ہے چل گیا جو بیسکس ہیں, اگر آپ ہسٹری میں یا پولیٹیکل سائنس میں یا پاکستان ہسٹری کے اندر آپ نے ایسا پوائنٹ آف ویو لیا ہے جو آپ کو تو سپورٹ کرتا ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے, لیکن جو پیپر مارک کرنے والا ہے اگر وہ پریجوڈس ہے, متعصب ہے, تو یقینی بات ہے کہ آپ اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اتفاق نہیں کرے گا, یا وہ سمجھے گا کہ اس نے اتنا ڈیپ سٹڈی نہیں کیا, یہ شیلو سٹڈی کر کے آیا ہے, اس نے صرف اپنے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرنے کے لیے پڑھا ہے. تو آپ کو 2 یا 2 سے زیادہ رائٹرز کو اس کے اوپر پڑھنا چاہیے, یا 2 یا 2 سے زیادہ بکس کو یا لوگوں کو یا آپ جو پوائنٹ آف ویوز ہیں ان کو آپ کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح کیا اسے کہتے ہیں آپ کمپلسری سبجیکٹس کی طرف اگر جاتے ہیں وہ تو سب نے پڑھنے ہیں, لیکن اگر آپ نے ان سے ریلیٹڈ کوئی ایسا سبجیکٹ رکھا ہے آپشنل میں تو وہ آپ کو زیادہ سپورٹ کرے گا. اور جب آپ مختلف جگہوں کے اوپر جاتے ہیں گائیڈنس لینے کے لیے تو تب بھی اس کے اندر آپ کی جو پریویس سٹڈیز ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ اخبارات پڑھتے ہیں, تھورولی سٹڈی کرتے ہیں, آپ نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرس کو پڑھتے ہیں, پالیٹکس کے اندر کیا چل رہا ہے, تو آپ کو ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے چیزیں سچویشن کو دیکھ کے پریڈکٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور مختلف پوائنٹ آف ویوز کو آپ لے کے چلتے ہیں اور اس کو پھر کھول کر بیان کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ انگلش میں جا رہے ہیں تو اپارٹ فرام یور اون انگلش آپ جس طرح کی انگریزی لکھتے ہیں اس سے ہٹ کر بھی ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ آپ کو وہ جو آپ نے ایسے کا ٹاپک لیا ہے اس میں آپ کو گرپ کتنی اور کرنٹ نالج کتنی ہے. صرف ٹھیک انگریزی لکھنا ہی کام نہیں ہے, کیا اس کے اندر کیا سٹف بھی ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا آپ نے اس کے اندر ریلیونسی دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ یہ 600 نمبر کے الیکٹیو سبجیکٹ چوز کرنے بیٹھیں تو یہ جو چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو ذرا انڈر کنسیڈریشن رکھیے گا. اگر آپ ان سبجیکٹس میں سے لیتے ہیں جو آپ نے آلریڈی پڑھ رکھے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. مزید باتوں کے لیے, مزید سبجیکٹ یا انٹرویوز کے پوائنٹ آف ویو سے پریپریشن کرنے کے لیے آپ ہمارا چینل وائس آف اسٹوڈنٹس جو ہے دیکھتے رہیے. آپ سے اگلی بار پھر کسی مزید بات یا انٹرویو کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.